سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم سب ایمان لے کر آگے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ فرماتے ہیں، وَیَمُدُّہُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ اس میں بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں منافقین کا جو عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کے سامنے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب اپنے شیاطین کے پاس خلو کا لفظ آ رہا ہے، جب وہ خلو ہوتے ہیں، خلو جب الہ کے ساتھ آتا ہے یا الہی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے مرتبے والے کے ساتھ ہونا، اور جب خلو کے ساتھ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے برابر والے کے ساتھ ہونا۔ لہذا یہاں پہ خلو کے ساتھ الہ آ رہا ہے تو جس سے ہمیں معنی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شیاطین کو بہت بڑا رتبہ دیا ہوا تھا، یہ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی رائے معلوم کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، لہٰذا ان کی نظر میں کن کی اہمیت تھی؟ جو ان کے یہ بڑے تھے۔ اب یہاں پہ ان کے بڑوں کو جو ہے وہ شیاطین کہا گیا ہے، تو کیا اس سے مراد کوئی اصل شیاطین ہے کہ کوئی ایسا شیاطین یا جنات کا کوئی گروہ ہوتا تھا جس کے پاس وہ جاتے تھے؟ یہاں پہ جو ہے وہ ان کے بڑے رہنماؤں کو، جو کہ ان کی دینی رہنما تھے، ان کے علماء مشائخ جو تھے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک انسان کو شیطان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ یہ مضمون پہلے بیان ہوا کہ جب تک تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمارے صدور کے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے، اس وقت تک معاملہ تو سینوں تک رہتا ہے، لیکن جب اپنا انسان اپنے سینے کا دروازہ کھول لیتا ہے اور ان خیالات کو اپنے قلوب تک آنے دیتا ہے، پھر وہ سارے کام وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو شیاطین کہتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، انسان خود وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو شیاطین پہلے وسوسوں سے ڈالتا تھا، تو گویا کہ انسان جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، اس کے اندر وہ ساری شیطانی صفات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ ان کے علماء کو، ان کے رہنماؤں کو جو ہے وہ شیاطین اسی سینس میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کا ہر عمل جو ہے وہ ان کے اندر شیاطین جیسا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں شیاطینہم کا لفظ آ رہا ہے۔ لفظ شیطان جو ہے اس کے بھی دو طرح کے مادے جو ہیں وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ایک شین یا تا، شایطہ، اور دوسرا شین تا نون شطنا۔ تو جو پہلا مادہ ہے شین یا تا، شایطہ، شایطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جلنا، عربی زبان میں شاطہ شیء کہا جاتا ہے کسی چیز کے جلنے کے لیے، شاطہ بن نار کہا جاتا ہے کسی کو آگ سے ہلاک کر دینا۔ اسی سے لفظ تشتیت بنتا ہے، اور تشتیت کا مطلب ہوتا ہے گوشت جو کہ آگ میں ڈالے جانے کے لیے تیار ہو، جیسے کہ ہم باربیکیو کرتے ہیں تو اس کو جو ہے عربی زبان میں تشتیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مادے سے جب لفظ شیطان بنتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے، شیطان اور رحمان دونوں کا ایک ہی وزن ہمیں معلوم ہو رہا ہے، دونوں مبالغے کے اوپر ہیں، تو اس شیطان کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید آگ میں جلنے والا۔ اب یا تو شیطان کو اس وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے کہ وہ خود آگ سے بنا ہوا ہے، اس لیے وہ شیطان ہے، یا پھر دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شدید غصے کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور وہ غصہ اس کو کس سے ہے؟ آدم علیہ السلام سے ہے، انسان سے ہے، کہ وہ شدید نفرت کرتا ہے آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے، تو وہ جو نفرت کی آگ ہے اس کے اندر جو بھڑک رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ شیطان کا جو دوسرا مادہ ہے شین تا نون شطنا، اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کا دور چلا جانا، کسی راستے کا بہت لمبا ہونا، اور اس کا جو تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ بہت لمبی رسی، اس کو بھی جو ہے وہ شطن کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں الحبل تشد بالخیل، کہ وہ رسی جس سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، الحبل تشد بالدلو، کہ وہ رسی جس سے ڈول کو، جو پانی کا ڈول ہوتا ہے، اس کو باندھا جاتا ہے، اور ڈول کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ کنویں میں لٹکایا جاتا ہے، اور پھر پانی کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپر کھینچا جاتا ہے۔ جو رسی ہوتی ہے جو ڈول کے ساتھ بندھی ہوتی ہے وہ کافی لمبی رسی ہوتی ہے۔ کی مثال کے جسے شکاری شکار کرنے کے لیے ایک لمبی رسی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھ دیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی جانور اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ رسی کو جو ہے وہ اپنی جانب کھینچنا شروع کر دیتا ہے، جس سے وہ بآسانی جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے۔ تو اگر ان معنوں کو دیکھا جائے تو شیطانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کا بہت دور چلا جانا، تو شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہے، اور یہی اس کا ٹارگیٹ ہے کہ انسان سے بھی ایسے گناہ کروا لینا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور چلا جائے۔
اور شطنہ کے اگر دوسرا معنی کو دیکھا جائے کہ کسی راستے کا بہت لمبا ہونا یا ایک لمبی رسی کا ہونا، تو شیطان کے پاس بہت ساری ایسی رسیاں ہیں، یعنی کہ ایسی چالیں، ایسی اسکیمنگ ہیں کہ جن کے ذریعے وہ انسان کو کھینچ کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور لے جاتا ہے۔ تو اگر اس کو تصور کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ جس طریقے سے شکاری شکار کرتا ہے تو وہ گوشت کے ٹکڑے کو جیسے جیسے اپنی جانب کھینچتا جاتا ہے تو اس کا شکار اس کے قریب آتا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ موت کے قریب آ رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی سے بہت دور جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان جب انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ رسی کو اپنی جانب کھینچتا ہے، جیسے کہ وہ پانی کے ڈول کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کھینچی جاتی ہے اور پانی اوپر آتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تصور ہے، اس کانسیپٹ ہے اس لفظ کے پیچھے کہ شیطان بہت آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے وہ ٹریپ کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کس کے قریب جا رہا ہوں اور میں کس سے دور ہو رہا ہوں۔ پھر آیت مبارکہ میں مستہزئون کا لفظ آتا ہے جو کہ ہزا سے ہے، اور ہزا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مذاق جس میں حدت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے اور جس سے سامنے والے کو دکھ دینا جو ہے، ذلیل کرنا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہزاء الابل کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ کا مالک اپنے کسی غصے کی وجہ سے اونٹ کو جو ہے وہ سردی میں باہر کھڑا کر دیتا ہے اور اس سردی کی وجہ سے وہ اونٹ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر اذیت کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرتا ہے، تو اس کو ہزاء الابل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اذیت ناک اونٹ کو موت دینا۔ تو یہی لفظ یہاں پہ یہ منافقین مسلمانوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اذیت دیتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، جیسا کہ منافقین کا آگے بھی رویہ بیان کیا جائے گا کہ وہ لوگ ایمان لے کے آتے تھے، نبی علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور پھر رات کے وقت انکار کر دیتے، اگلے دن انکار کر دیتے اور یہ کہتے نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کو مان کے، ان کے پاس رہ کے بھی دیکھا ہے، ہمیں تو کوئی نبیوں والی بات ان میں نظر نہیں آئی، نعوذ باللہ، اور ہم سمجھتے تھے بڑے متاثر کن ہوں گے، تو ایسی تو کوئی خاص متاثر کرنے والی بات ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ کس قدر سخت جملے ہیں جو وہ کہتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ ایمان والوں کو جو ہے کہتے کہ ہم ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں، مگر جب عین مشکل کا وقت آتا تو انہیں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو گویا کہ ان کا یہ رویہ جو تھا مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا۔ لیکن یہی لفظ پھر آیت مبارکہ میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یستہزئ بہم۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہوتے کہ استعمال کیے جائیں، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو ایسی اذیت دیتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن آیت مبارکہ میں یستہزئ جو ہے یہ باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال میں کسی چیز کا چاہنا ہوتا ہے، طلب کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے اذیت ملے جس طریقے سے یہ ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں۔ اب یہاں پہ لفظ یمدو جو ہے یہ مد سے ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، اور طغیانہم کا لفظ جو ہے یہ طغا سے ہے، طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد سے آگے تجاوز کر جانا، جیسے کہ ہم دریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیچھے یہ پڑھا کہ شیطان اپنی رسیوں کے ذریعے انسان کا شکار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں کہ جس میں ان کی حدت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یمدو کا لفظ آ رہا ہے اور طغیان کا لفظ آ رہا ہے، اور یمد کا مطلب دراز کرنا اور لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو کسی انسان کو اس کی سرکشی میں ڈھیل دینا اور یکدم پھر اس کو پکڑ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسے لوگوں کی پکڑ کا آ جانا۔ اس کو اگر سوچا جائے تو اگر کسی جانور کے ساتھ چھوٹی رسی باندھی جائے تو اگر وہ کھینچے گا تو وہ منظر نہیں بنتا، لیکن اگر کسی جانور کے پاؤں میں بہت لمبی رسی باندھی جائے اور وہ صحیح سپیڈ کے ساتھ دوڑ رہا ہو، پھر اچانک جو ہے اس کی تیز سپیڈ میں اگر اس کی رسی کھینچی جائے تو کس طرح اس کو بریک لگے گی اور کس طرح سے جو ہے اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ جو منظر ہے اس کے اندر بہت شدید قسم کی حدت ہے اور ذلت ہے، ایون جانور کے لیے بھی ہے۔ تو یہی کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ انسان کے لیے دیا گیا ہے کہ انسان بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی طغیانی میں بھاگ رہا ہے اور اس کی رسی جو ہے وہ بہت دراز ہے، یمدہم، لمبی کی جا رہی ہے، اور پھر اچانک اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ جب رسی کھینچی جائے گی تو کس قسم کا استہزاء ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا۔ تو بڑا غور کر کے جو ہے ہمیں اس آیت مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم جو ہے اور ایک سین جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ سمجھ آتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ان کے استہزاء کو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے ان الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں یعمہون کا لفظ آ رہا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر لفظ عمیہ آ جائے، عین، میم اور یا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا اندھا ہونا،
لیکن جب یہی لفظ امی ہا آ جائے عین میم اور ہا کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں جو ہے ان کی آنکھوں کے نابینا ہونے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ ان کے دل کے اندھا ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ دل کی تو کوئی آنکھیں نہیں ہوتی، دل کی تو کوئی بینائی نہیں ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ قرآن بار بار دل کا اندھا ہونا، دلوں کی بیماری، دلوں کے اوپر مہر، یہ الفاظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو وہی موضوع جو یؤمنون بالغیب سے چل رہا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اس ظاہری اور باطنی دنیا دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہماری فزیکل دنیا ہے اور ایک ہماری روحانی دنیا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہوتے ہیں یہ انسان کی اندر کی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی ہمارا دوسرا رکوع چل رہا ہے تو دل کے اندھوں کی بات، دل کے اوپر مہر لگنے کی بات، تو گویا کہ اندر کی دنیا کی بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آیات کا بڑا خوبصورت ربط ہے کہ وہ کن کو بیوقوف کہتے ہیں؟ ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل میں ان کے اپنے دل جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں یہ کہا جاتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو دے دیا، گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ان لوگوں کو صحیح راستہ نصیب ہوا۔ قرآن پاک میں اشترا کا لفظ جو آتا ہے یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور جو حرف با ہے جس کے اوپر با داخل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، اس چیز کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، ایکچول وہ چیز جو ہے وہ قیمت بن رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ با کس پہ داخل ہے؟ ہدا کے اوپر، ہدایت کے اوپر، تو گویا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کو بیچ دیا۔ اور یہاں پہ اشترا خریدنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ گمراہی کو خریدنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ربیحت جو ہوتا ہے یہ مالی نفع کو کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے، جو کاروبار، جو ڈیل بھی کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنا۔ اس ڈیل میں ان کا کوئی نفع نہیں ان کو ملے گا۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت آگے انشاءاللہ زیادہ بہتر آ جائے گی، مگر یہاں پہ جو مہتدین کا لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہادی ہوتا ہے، ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ دوسرا ہوتا ہے مہدی، مہدی ہوتا ہے جس کو ہدایت دی گئی ہو، اور اسی سے محتد لفظ ہوتا ہے، اور محتد کا مطلب ہوتا ہے جو ہدایت کو لینے میں سنجیدہ ہو۔ لہٰذا قرآن پاک میں دیکھنا چاہیے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس انداز میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ محتدین ہے اور یہ باب افتعال سے آ رہا ہے، اور باب افتعال کے اندر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ہدایت لینے کی کوشش ہی نہیں کی، ہدایت لینے کے لیے انہوں نے کبھی کوئی محنت کی ہی نہیں، یعنی کہ یہ لوگ ہدایت لینے میں کبھی سنجیدہ تھے ہی نہیں۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر ہمارے ذہن کے بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے تو ہم لیتے، اللہ نے چاہا ہی نہیں اس لیے ہم نیک بنے ہی نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والے تھے، لیکن محتدین سے ہمیشہ جب کبھی ہدایت کی نفی کی گئی ہے تو اس سینس میں کی گئی ہے کہ انہوں نے کبھی ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہدایت مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دیں۔ لہذا اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، بلکہ آیت کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کبھی ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہا۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے بہت خوبصورت اور گہری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازوں میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم ہم سے کہلوایا ہے کہ مجھ سے کہو کہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھ سے بار بار مانگو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن ملے گی تمہارے مانگنے سے ہی۔ لہٰذا کتنی مرتبہ میرے اللہ نے اس نماز میں میرے سے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت مانگنے والوں سے اور ہدایت لینے والوں میں سے بنا لے، آمین یا رب العالمین۔